اس کے بعد ناظرہ بالتجوید کا ایک محاضرہ رہ گیا ہے۔ حافظ فیضان الحق دائی صاحب جو کہ مدرسہ دعوت الحق کے استاد ہیں، یہ بھی بہت مختصر وقت میں بہت جامع محاضرہ ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں اپنا محاضرہ یہ پیش کریں گے۔ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ بہت دیر سے ہمارا یہ مجمع خصوصاً قابل قدر معلمات یہاں جمع ہے اور بہت یکسوئی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ آپ یہ سماعت کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں۔ بس تھوڑی دیر ہے، اس کے بعد فوراً کھانا ہوگا۔ حافظ فیضان الحق دائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ چونکہ نورانی قاعدہ کی تمام باریک باریک اور موٹی موٹی باتیں آ چکی ہے، اب ناظرہ قرآن کریم بالتجوید میں سب سے پہلی چیز کہ کن طلبہ و طالبات کو داخلہ دیا جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دوسرے قواعد یا سن القرآن اور قاعدہ بغدادیہ پڑھ کر کے آ جاتے ہیں، تو ایسے بچوں لوگوں کا بھی ناظرہ بالتجوید میں داخلہ ہو جاتا ہے اور بڑی دقتیں پیش آتی ہیں۔ تو نورانی قاعدہ از اول تا آخر تصحیح کے ساتھ مکمل ہو جائے تو ایسے طلبہ و طالبات کا پہلے جائزہ لیا جائے کہ کس حد تک ان کو ادائیگی پر، روانی پر، اجرا و قواعد پر عبور حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان کا داخلہ ناظرہ قرآن کی کلاس میں کیا جائے۔ ناظرہ قرآن کی کلاس میں داخلہ ہو جانے کے بعد پارے ہم سے سبق کی شروعات کی جائے۔ سبق اس ترتیب پر ہو کہ پہلے روز طالب علم و طالبہ کو تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ دی جائے۔ جب طالب علم و طالبہ سبق یاد کر کے آ جائے تو اس کو معلم اور معلمہ اچھی طرح سے باریک باریک غلطیوں پر نظر رکھتے ہوئے سنے کہ تعوذ اور تسمیہ درست تو ادا ہو رہا ہے یا نہیں، سورہ فاتحہ کس انداز سے پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں پھر موٹی موٹی غلطیوں کو اور حروف کی ادائیگی کو جو ہے پینسل سے نشان زد کیا جائے اور اسے درست کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تو آگے سورہ ناس اور سورہ اخلاص طلبہ و طالبات کی ذہنی استعداد کے مطابق ان کے سبق درجہ بندی کی جائے۔ اعلیٰ طلبہ و طالبات، اوسط اور ادنیٰ کے اعتبار سے ان کا سبق متعین کیا جائے۔ ناظرہ قرآن کریم بالتجوید میں روانی اور ادائیگی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے سبق سنا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ طلبہ و طالبات اٹک اٹک کر کے پڑھ رہے ہیں اور معلم و معلمہ جو ہے سبق سن کر کے آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس ترتیب پر سبق سن لینے سے طلبہ و طالبات میں روانی کی جو صلاحیت ہے وہ منتقل نہیں ہو پائے گی اور قرآن ان کا اسی ترتیب پر اٹک اٹک کر کے چلتا رہے گا۔ اسی طرح ادائیگی پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہوئے سبق سنا جائے۔ اگر روانی اور ادائیگی میں طالب علم و طالبہ کمزور ہے تو اس کا سبق دوبارہ سے یاد کر کے واپس سنا جائے، اس کو آگے سبق نہ دیا جائے جب تک کہ وہ سبق صحیح طریقے سے یاد کر کے سنا نہ دے۔ نمبر 5، بعد ازاں اس بات پر خصوصی توجہ دی جائے کہ طلبہ و طالبات کی غلطیاں آنے پر ان کو فوراً نہ بتایا جائے۔ جیسے کوئی طالب علم و طالبہ غلط پڑھ رہے، والذین کو والذین پڑھ دیے، تو وہاں پر ان کو نشاندہی کی جائے اور ان کو جو ہے پڑھنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنے اعتبار سے درست کر سکے۔ آخر میں اگر درست نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو معلم اور معلمہ غلطی کو پڑھ کر کے بتائے کہ یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ طلبہ و طالبات دوران تلاوت جو ہے معروف اور مجہول ادائیگی پر توجہ نہیں دیتے، معلم کو اس بات پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ اب روانی کی جو غلطیاں ہیں، جیسے حروف مدہ کو پڑھتے ہوئے جلدی پڑھ دیے، حرکات کو کھینچ کر کے پڑھ دیے، اور طالبات آواز جو ہے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کر کر کے تلاوت کرتی ہیں، اس پر بھی توجہ دی جائے۔ حرف زائد جو ہے جیسے قومن اللہ، قومان اللہ پڑھ دیتے ہیں، اس پر توجہ دی جائے۔ اس ترتیب پر سبق سنا جائے کہ ناظرہ قرآن کریم میں طالب علم سبق پڑھ رہا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین، یہاں پر وقف غلط کر دیا تو اس کو بتایا جائے کہ وقف کس طریقے سے ہوگا۔ وقف کا قاعدہ اس نے ناظرہ قرآن کریم میں آنے سے پہلے نورانی قاعدے میں پڑھ چکا ہے،
تو اس سے قواعد کا استحضار کروایا جائے کہ قواعد کس حد تک یاد ہے. قاعدہ یاد ہے تو اس کو کہا جائے کہ وقف و درست تو کریے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین، اس ترتیب پر، والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب قبلکم، کم کو کم پڑھ دیں گے، مجہول پڑھ دیں گے تو اس پر دھیان دیا جائے. لعلکم میم ساکن میں قلقلہ کر دیں گے، اس پر دھیان دیا جائے. ان تمام باریک باریک غلطیوں کو جو ہے معلم اور معلمہ قرآن میں نشاندہی کرے. وقف اور وصل کا درست طریقہ سمجھا کر تلاوت کی عادت بنائی جائے. تلاوت میں اس بات پر بھی خصوصی توجہ دی جائے کہ طلبہ و طالبات حروف قلقلہ، غیر حروف قلقلہ اور حروف مستعلیہ و حروف مستفلہ کی رعایت کے ساتھ تلاوت کریں. نیز اس بات پر بھی توجہ ہو کہ حروف کو صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرائیں. طلبہ و طالبات میں روانی کس طرح بہتر ہو؟ روانی نہیں آتی، ناظرہ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جس طرح حفظ کا دور کا نظام ہوتا ہے، ناظرہ میں بھی پاؤ پارا، 3 رکوع، آدھا پارا، طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق دور کا نظام بنایا جائے. طالب علم و طالبہ جب سبق سنا دے تو اس کو پاؤ پارا اگر ہو گیا ہے، ربع ہو گیا ہے، نصف ہو گیا ہے، تو اس کی ذہنی استعداد کے مطابق 2 رکوع، 4 رکوع، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا جائے. اور کبھی کبھار ایسا ہو کہ ذہین طلبہ کے ساتھ ان کی جوڑی لگا دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ پڑھیے، یہ طالب علم و یہ طالبہ آپ کا سنے گی. اور وقتاً فوقتاً معلم اور معلمہ بھی دور اور اعادہ پیچھے سے سن لے. ناظرہ قرآن کریم کی تلاوت میں اس بات پر خصوصی توجہ ہو کہ طلبہ و طالبات تلاوت کے دوران نورانی قاعدے کے پڑھے ہوئے قواعد کا جو اجرا یاد کر چکے ہیں اس کا استحضار ہوتا رہے اور وہ قواعد کو بھی پوچھا جائے. کمزور طلبہ و طالبات جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ان کی روانی کس طرح بہتر ہو، اس کے لیے جو ہے ان طلبہ و طالبات کی ذہین طلبہ و طالبات کے ساتھ جوڑی بنائی جائے اور ان کو جو ہے اس کا سبق کا بار بار تکرار کروائی جائے، 5 مرتبہ 10 مرتبہ تکرار کروائی جائے. کچھ طلبہ و طالبات کی زبان میں فطری طور سے لکنت ہوتی ہے، اس کے لیے ان کی سبق میں خصوصی توجہ دی جائے اور تصحیح کی کوشش کی جائے. تجوید کے قواعد میں دیگر متفرق قواعد جیسے ادغام مع الاشمام، امالہ، سکتہ، حرف زائد، سین اور صاد وغیرہ میں خصوصی توجہ دی جائے اور سبق کے دوران طلبہ کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. جیسے لفظ انا اگر وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو حرف زائد الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ جلدی پڑھیں گے انا، اور وقف کی حالت میں انا پڑھا جائے گا. اسی طرح وَيَبْسُطُ اور بسطتاً میں صاد کو سیدنا حفص سین سے پڑھتے ہیں. ہم المسیطرون سین اور صاد دونوں میں اختیار ہے، جو چاہے پڑھے. اور بھی مسیطر پارہ نمبر 30 سورہ غاشیہ میں یہاں پر صاد پڑھا جائے. امالہ جو ہے پارہ نمبر 12 سورہ ہود میں مجریہا، اس کو جو ہے زیر کو مجہول پڑھ کے پڑھیں گے، جیسے قطرے سویرے ہمارے، اس طرح مجریہا و مرساہا پڑھیں گے. اسی طرح سورہ یوسف میں اشمام ہے، لا تأمن، اصل میں جو ہے وہ لا تأمنون ہے، تو اس کو گنون مشدد کی گنہ جب کریں گے تو ہونٹوں کو پیش کی بقدر پیش کے ادائیگی کے جس طرح ہوتی ہے اس طرح گول کریں گے، لیکن پیش کی آواز نہیں آئے گی. اس پر بھی دھیان دیا جائے. تجوید کے حروف مقطعات کی ادائیگی میں باریکیوں پر توجہ دی جائے، جیسے طاسیم میم. اب طالب علم و طالبہ پڑھ دیتے ہیں طاسین میم، تو جو باریک غلطیاں ان کو بتائی جائے. اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ باریکیوں کو دھیان دیا جائے. اسی طرح الف لام میم را میں الف لام میم را، را کو بھی خوب کھینچ کر کے پڑھ دیتے، تو کھڑا زبر کے بقدر اس کو کھینچا جائے، اس کا خاص خیال رکھا جائے. ناظرہ قرآن کریم بالتجوید مکمل کرنے کی جو میعاد ہے وہ طلبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق
سال بھر 2 سال 6 ماہ میں بھی مکمل کروا سکتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کریم میں طالب علم و طالبہ کس حد تک روانی اور ادائیگی درست کر چکے ہیں، اس کی جانچ کے لیے جائزہ دلوانے کا نظام بنایا جائے اور ہر پاروں کے اختتام پر پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 2، اس طرح مکمل ناظرہ قرآن کا جائزہ دلوایا جائے۔ تو اس کے لیے ادارے میں ایک ممتحن اور ممتحنہ کا بھی نظم ہو جو باریکیوں کے ساتھ طلبہ و طالبات کا امتحان لے اور غلطیوں کو ایک کاپی پر درج کرے۔ نیز آئندہ جب طالب علم و طالبہ پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 3 کا جائزہ دینے کے لیے آئے تو ان باریک اور موٹی موٹی غلطیوں کو جو ہم نے کاپی میں درج کی ہے ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ کے پاروں کا جائزہ لیا جائے کہ وہ غلطیاں درست ہو رہی ہے یا نہیں، کہ اسی ترتیب پر طالب علم اور طالبہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر غلطیاں درست نہیں ہوئی ہیں تو اس کی ترقی کو موقوف کر دیا جائے اور طالب علم و طالبہ کو لکھ کر کے دیا جائے کہ آپ پہلے ان تمام غلطیوں کو درست کریے، آئندہ اس کے بعد آگے کے پاروں کا سبق شروع کیا جائے گا۔ نیز جو طلبہ و طالبات امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں اور اچھی کارکردگی پیش کرتے ہیں ان کے لیے انعامات کا اور حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے دیگر لوازمات کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن۔